السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 3 پلس میں رضوان غلزئی، میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک صاحب اور اسد چودھری صاحب۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک سانحہ آج اسلام آباد میں پیش آیا کہ پمز اسپتال کے جو بچوں کی نرسری جہاں پہ نو مولود بچوں کو رکھا جاتا ہے، وہ بچے وہ پھول جو انہوں نے ابھی اس دنیا میں آئے ہی تھے اور اس دنیا کے بحث اور غافل انسانوں کی غفلت کی وجہ سے انہیں اس دنیا سے جانا پڑا۔ ان کے والدین کے اوپر کیا گزری، اس ساری صورتحال کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ حادثہ ہوا، اس کی وجوہات اور کیوں اس حادثے کو کیسے روکا جا سکتا تھا، کیوں یہ غفلت پیش آئی، کون اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے بعد حادثے کے بعد اس سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے لگے۔ تو سر سچوئی صاحب، میں آپ سے اس کا آغاز کرتا ہوں اور اس پہ کیا سوال پوچھا جائے؟ آپ کے پاس کچھ فیکٹس ہیں، کچھ آپ اعداد و شمار لے کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ سامنے رکھیں سر۔ بہت شکریہ رضوان صاحب، بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے، بڑا کنٹرول کر کے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب سے یہ واقعہ ہم نے دیکھا ہے، رہ کے رک کے ٹھہر ٹھہر کے آپ کی آنکھوں میں بے اختیار جو ہیں وہ آنسو آ جاتے ہیں۔ ظاہر انسان ہے، احساسات ہیں اور نہیں کنٹرول کر سکتے۔ ایک تو یہ بات کہ پاکستان میں ایک معمولی سی بات سمجھ لیا گیا ہے، کسی انسان کی جان چلی جائے اور کسی معصوم کی جان چلی جائے تو یہ کوئی واقعہ اتنی اہمیت اس کو ملتی نہیں ہے جتنی ملنی چاہیے۔ یہ 14 بچے جو بتائے جا رہے ہیں، یہ کہانی صرف 14 بچوں تک کی تو نہیں ہے۔ وہ مائیں ایک طویل عرصے تک انہوں نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا، تکلیفیں، اذیتیں، اور آج کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، آپ ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں تو انسان جس پروسیس سے گزرتا ہے، وہ جو بچے کی نشو و نما کا جو پروسیس ہے، جو اخراجات اس کے اوپر آتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر کسی کی نااہلی کی وجہ سے، کسی کی سفاکیت کی وجہ سے کوئی معصوم جو ہے وہ ایسے بچے آج دنیا سے چلے گئے جن کے والدین نے ان کے نام بھی نہیں رکھے تھے۔ تو یہ حادثہ، سانحہ، المیہ، پتہ نہیں اس کو کیا نام دینا ہے۔ لوگ سیکھتے ہیں، ایک انسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو لوگ اس سے سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ہمارے سسٹم نے، کہ سیکھنا نہیں ہے، سبق حاصل نہیں کرنا، ذمہ داروں کو ٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا، چیزیں بہتر نہیں کرنی، آنا ہے، تقریر چھاڑنی ہے، مذمت کرنی ہے، انکوائری کمیٹی بنانی ہے، کمیٹی کھیلنا ہے، لوگوں نے بحال ہو جانا ہے، اور نظام زندگی جوں کا توں رواں رہتا ہے۔ آج جو واقعہ ہوا، اس کے اوپر ابھی تک، اس لمحے تک ہمیں نہیں پتا کہ آگ کیوں لگی، آگ بھی لگی یا دھواں پھیلا یا کیا ہوا، کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ 2 وفاقی وزراء کے 2 مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں۔ پمز انتظامیہ کا مختلف قسم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب آئے، انہوں نے کہا شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ طلال چودھری صاحب نے کہا اے سی سے شعلہ وہ نکلا۔ پمز انتظامیہ نے کہا کہ وہ جو انکوبیٹرز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ نیوبلائزر اس کو بولتے ہیں، وہ پھٹا، اور اس کے پھٹنے سے 3 مختلف سٹیٹمنٹس اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ بچے کتنے ہیں جو جاں بحق ہوئے ہیں؟ 14 رپورٹ ہو رہے ہیں، جیو نیوز نے 15 رپورٹ کیے ہیں۔ کنفرم نمبر کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں اس بتانے کی پوزیشن میں تفصیلات نہیں۔ سامنے لائی نہیں گئی، اور عینی شاہدین اس سے زیادہ عینی بتا دے رہے شاہدین کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسنگ ہے، اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ واقعہ ہو گیا، ریسکیو پہنچ گئی، ایسے سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں اہلکار کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، اور ہم نے وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھے ہیں۔ میں بھی جو پروگرام ابھی کر کے ہم آ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے وہ کلپ چلایا ہے جس میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ جب ریسکیو ٹیمز آئیں، دروازے بند تھے، دروازے کھل نہیں رہے تھے۔ ہاسپٹل ہے، اس میں جو ایمرجنسی گیٹس ہیں وہ بند ہیں۔ بہت ساری تفصیل وسیم ملک صاحب کے پاس ہے، وہ اس کے اوپر تفصیل سے بتائیں گے۔ وہ ایک
شعر ہے نا کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں کوئی حادثات۔ ٹھہرا نہیں حادثات دیکھ کر۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم کچھ رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور یہ پاکستان کے جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر آن ایئر ہوئی ہے بات، جس میں رپورٹرز یہ فیکٹس بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو بچایا جا سکتا تھا، اور جو وجہ انہوں نے بتائی ہے بچائے نہ جا سکنے کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سٹاف تھا، جو عملہ تھا، جو نرسز تھیں یا پیرامیڈیکل جتنا بھی سٹاف تھا وہاں پہ، جیسے ہی آگ لگی وہ کمرے سے نکلے اور بھاگ گئے۔ اب تک ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھا ہاسپٹل انتظامیہ کا کوئی شخص جو زخمی ہوا ہو ریسکیو آپریشن میں۔ پیمز ہاسپٹل سے دعویٰ آیا ہے کہ 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں معمولی، باقی بچوں کے پیرنٹس، مائیں، ایک جو بچایا ایک خالہ نے، بچی کی خالہ وہ نے اس کو پھپھو نے، بچایا۔ ہاں جی پھپھو یہ خالہ تھی، انہوں نے جا کے بچایا۔ لیکن جو ابتدائی، معذرت آپ کو روک رہا ہوں، جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس میں وہ بھی انہوں نے عملے کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ عملے نے بچایا ہے۔ ٹھیک، ہم تو وہ فیکٹس بتائیں گے جو اب تک ہیں سامنے۔ صحیح۔ ماؤں کے سٹیٹمنٹس پورا پاکستان دیکھ چکا ہوگا، ایک روایت بن چکی ہے پاکستان میں، چیر پھاڑ کر دو، آپریشن کر دو، یہ جی ہے ایک بدقسمتی پاکستان میں۔ جی جی، کوئی اس کی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا آج بھی بچوں کی بات ہو رہی ہے، ان ماؤں کی بات نہیں ہو رہی جو بچہ پیدا کرنے کے پروسیس کے ٹراما سے گزرتی ہیں۔ جی ہاں، کل بھی ہم نے بات کی تھی کسی کو 1 دن پاکستان ہوئے، میں، کسی کو 2 دن ہوئے۔ پاکستان میں یہ ذہنی مسائل، یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر تو کبھی بات ہوئی نہیں ہے، نہ ٹی وی چینلز کے پاس اتنی سپیس ہے، نہ پریورٹی ہے ہماری۔ وہ ایک پروسیس سے گزرتی ہیں عورتیں جن کے سٹیچنگ ہوئی تھی، وہ جب اپنے لال بچانے کے لیے بھاگی ہیں، اسٹیچز کھل گئے ان کے۔ وہ کھلے، وہ جو یعنی آپ ان مناظر کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن رضوان غلزئی صاحب، جس مدعے پہ میں آنا چاہتا ہوں، 6 جولائی 2026 کو پیمز ہاسپٹل کے ایک ہاسٹل کے اندر آگ لگتی ہے، نرسنگ ہاسٹل ہے، 700 سے زیادہ وہاں پہ نرسز موجود ہیں، ریسیپشن کے اوپر صوفے جل جاتے ہیں، اور بھی نقصان ہوتا ہے، زندگیاں بچ گئیں، اس لیے کسی کو فرق نہیں پڑا کہ آگ لگی۔ انکوائری ٹیم بنی، انکوائری ٹیم نے بتائیں 2-4 چیزیں کہ آگ بجھانے کا سسٹم نہیں ہے، سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے، بہت ساری اس کی سفارشات تھیں۔ 1 مہینہ یعنی تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، ایک واقعے سے اگر سبق سیکھا جاتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ تو آج واقعہ نہ ہوتا، ایٹ لیسٹ وہ چیزیں انشور کر لی جاتی۔ پچھلے سال جون کے اندر پاک پتن کے اندر واقعہ ہوتا ہے، اور پاک پتن کے اس واقعے میں 20 بچے جو ہیں وہ نرسری کے اندر جی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ جی اچھا، پھر بچوں کے، صرف ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ لاہور کا ٹیوشن سینٹر دیکھیں، وہ جو انسیڈنٹ ہوا اور ریسکیو کا پہنچنے کا وہ پورا پروسیس، اور 14 بچے جو ہیں وہ مارے گئے۔ روز ٹی وی چینلز اور اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ فلان جگہ پہ بچہ زیادتی کا شکار ہو گیا، کوئی گٹر کے اندر گر کے مر گیا، کوئی کسی کی کوئی ریزن بتائی جاتی ہے۔ یہ کاغذ ہے، یہ خبر چھپی ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر چھپی ہوئی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں، صرف اس سال کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ 1914 کیسز جو ہیں وہ زیادتی کے رپورٹ ہوئے ہیں، 49 اس میں نومولود ہیں جن کو سڑک کے کنارے چھوڑ دیا ہے۔ یہ صرف اس ابھی کے واقعات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اس ملک کے اندر جو مائیں بچے جن رہی ہیں، وہ اسی آج اس طرح کے دن دیکھنے کے لیے جن رہی ہیں۔ یہ میجر سوال ہے جس کو ایڈریس دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ایران کے اندر اسرائیلی میزائل حملے کے اندر ایک ہاسپٹل کے اوپر میزائل حملہ ہوتا ہے، اور وہ نرسز جو ہیں وہ اس نرسری سے بچوں کو اٹھا کے وہاں سے یقینی بناتی ہیں کہ ان کو باہر نکالا جائے، ان کی زندگیاں بچائی جائیں۔ پچھلے دنوں زلزلے کے ہم نے ویژولز دیکھے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں، 2 مختلف ممالک میں زلزلے کے ویژولز ہم نے دیکھے ہیں۔ جہاں پہ زلزلہ آیا، وسیم ملک صاحب، ہاسپٹل جو ہے وہ اس کی بلڈنگ لرز رہی ہے، وہ جو نرسنگ سٹاف ہے، پیرامیڈیکل جتنا بھی سٹاف ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھاگا، وہ بچوں کو نکال کے انشور کر کے، کل انڈیا کا واقعہ ہے چند روز پہلے کا، لیکن یہاں پہ سٹاف جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اور سٹاف، اہم، اس سے بھی اہم بات، 2400 سے زیادہ سیٹیں ہیں سرکاری پیمز ہاسپٹل کی، اور آپ کو پتہ ہے کتنی سیٹیں خالی ہیں؟ 963 سیٹیں خالی ہیں۔
963 सीटों के ऊपर लोग मौजूद नहीं हैं, अमला मौजूद नहीं है, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेस भी होंगी, उसमें दीगर जो मावन स्टाफ है वो भी होगा। ये इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के हालात हैं। हमने 2 रोज़ पहले भी ये नुहा पड़ा था, 2 रोज़ पहले भी हमने ये बात की थी कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल, जब हमने बताया कि आप ये छोटे यूनिट्स और पता नहीं क्या ये सियासी स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर आपने रौनक चेक की वफाकी वज़ीर सेहत की, उस मौके पे जो लोगों के कैफियत होती है वो लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिजवान गजीर साहब, 963 सीटें अगर खाली होंगी शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, तो वो निज़ाम हॉस्पिटल का कैसे चलेगा ये। अच्छा, अब मैं क्विकली इसको कंक्लूड करते हुए, एक बेहिसी है जो हमने देखी है, बहुत सारे लोग, उसमें हमारी बरादरी के जो सहाफ़ी हैं उनकी वो भी शामिल हैं। कुछ लोग आके कह रहे हैं ये हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडा क्यों कर रहे हैं। एक मैंने वो तमगा इम्तियाज़ याफ्ता, एक पता नहीं कौन सा तमगा उनको मिला हुआ है, उनका ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा यूट्यूबर जो हैं वो खुद पे मसनूई गुस्सा तारी करके लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ रहे हैं। क्या आज वहाँ वाक़े पे सिर्फ यूट्यूबर्स मौजूद थे? क्या ये ड्राइंग रूम्स में बैठ के सहाफ़त करने वाले और फिर सहाफ़त के नाम पे तमगे लेने वाले जो लोग हैं, इनको इतने सफाक हैं कि इनको नहीं पता कि कितना बड़ा वाक़या है इस्लामाबाद में, कितने लोग पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये यहाँ भी अशराफिया की, हुक्मरानों की नौकरी करने के लिए आ जाते हैं, ट्वीट्स करने के लोग मसनूई गुस्सा तारी। ये मसनूई गुस्से की बात है यार, यानी लोगों के, पाकिस्तानियों के, आम आदमी के बच्चे मरते रहें और ये आके भाषण दें कि ये मसनूई गुस्सा तारी करके यूट्यूबर्स जाके वहां पे माइक ठोंस रहे हैं। ये सफाकियत है, दरिंदगी है, बहसियत माशरा मर चुके हैं सारे, क्योंकि किसी को एहसास नहीं है, कोई इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स, ये मेरे पास भरी पड़ी हैं, ये मुख्तलिफ जो अखबार हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं, मुख्तलिफ पे छपी हुई खबरें हैं जिसमें बेशबहा स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, फिर सीडीए की रिपोर्ट देख रहे थे, तलाल चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा जी कि कोई रेस्क्यू और प्रोसेस में कोई गफलत जो है वो नहीं है। ये सीडीए की जो रिपोर्ट है ये बता रही है क्या क्या गफलत है। ये इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं। वसीम मलिक साहब, ये पढ़ के ज़रा बता दीजिएगा कि क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। ये वालिदैन बता रहे हैं, किसी ने कहा है कि 55 बच्चे मौजूद थे। फिर वो खाला बता रही है, उसने इंतजामिया का सारा वो पोल खोला है कि किस किस तरीके से वो लोग वहाँ से भागे और कितनी मुश्किल से उसने अपनी भांजी को बचाया। आग बचाने के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं थे, रेस्क्यू के एहलकार, वो दरवाज़ा बंद था, वो नहीं जा सके। कौन कौन सी चीज़ का आप रोना रोएंगे। फिर आखिरी बात, सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो तब्दील कर दिया, वज़ीर आज़म ने एक्शन ले लिया, सेक्रेटरी हेल्थ तब्दील हो गया। वो जो ईडी बैठे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उस हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा अफसर है वहाँ का, मौके के मुनासिबत से, उसको क्यों नहीं तब्दील किया किसी ने। वो सुना है किसी बड़ी तगड़ी सिफारिश पे वहां लगे हुए हैं, इस वजह से नहीं यार कितनी ही तकड़ी सिफारिश क्यों ना हो, इस वाक़े के ऊपर भी कोई, यानी ये है कि सिफारिश है किसी नहीं, तो वजीर सेहत के खिलाफ क्यों कोई एक्शन? वजीर सेहत का तो मैंने बात कर ली, उनको तो वहाँ कराची बैठ के इस्लामाबाद आना नहीं चाहिए था। ये भी उनकी मेहरबानी, पता नहीं मेहरबानी क्या उसको क्या मैं कहूँ, कि वो अवाम में चले आए और आके वहाँ पे सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, फिर आपने वो डिप्टी कमिश्नर देखे जो चंद रोज कबल यहाँ बग्घी के अंदर हमने देखा था। आप देखें अस्पताल के अंदर 963 असामियां खाली पड़ी हुई हैं, वो फिल करने के लिए, चीफ कमिश्नर, आप वो असामियां फिल करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, बजट नहीं होगा, यही बताया जाता है। और हमें काफी अरसे से ये गर्दानें सुनाई जा रही हैं कि बर्डन जो है कम करना है, बोझ जो है वो कम करना है। तो यहाँ पे अल्ले तल्ले करते हैं, कभी आतिशबाजियां, कभी बग्गियां, पता नहीं क्या कुछ हम देखते हैं। ठीक है, होते हैं इवेंट सेलिब्रेट करने वाले, ये हॉस्पिटल्स किसने करने थे? और वो वहाँ पे सूट टाई लगा के आए हुए हैं, गर्मी के अंदर आके खड़े हैं, पता नहीं। अब देख, सुबह का वाक़या है, मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं उठ के ये देखूंगा कि मैं रेडी हो जाऊं, पहले मेरी शेव है कि नहीं है, मेरी टाई ठीक लगी है, ये सूट कर रही है कि नहीं कर रही, मैं ये देख के आऊँगा। यार ये जो बेहिसी है ना रिजवान गजीर साहब, ये सबसे बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ एक हवाला दे दूँ, ये एक फ़ैसला है, ये माजी के अंदर आया है, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस एजाजुल एहसन। इस फैसले के मुताबिक ये जो ईडी साहब हैं, ये खिलाफ कानून जो है इनकी तकर्री हुई है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ एक लंबा चौड़ा कई हवाले हैं जो दिए जा सकते हैं, 1 से ज़्यादा ओहदों के ऊपर तैनात हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। तो जब आप आइन, कानून, अदालती फ़ैसले, इंसानी एहसासात, हर चीज़ पसे पुश डाल देंगे, जब आपका मरकज़े निगाह जो है वो सिर्फ इक़्तिदार होगा, मज़े होंगे, याशियाँ होंगी, तो यही होगा।
مسئلہ وسیم ملک صاحب ترجیحات کا ہے. انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ہم پلوں کے اوپر، انڈر پاسز کے اوپر، درخت کاٹ کے یادگاریں تعمیر کرنے کے اوپر اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اربوں روپے کے یہ ترقیاتی پروجیکٹس ہوتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ پمس کو ہم نے ابھی خبر چلا دی تھی کہ پتہ نہیں اتنے ارب روپے گئے ہیں، 22 ارب روپے 22 ارب روپے دیے ہیں 3 PIMS کو سالوں میں. 3 سالوں میں. پھر پمس کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں، یعنی جو ای ڈی ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، چلیں سیکٹری ہیلتھ اور وزیر تو بات کی بات ہے، انہوں نے ان کو اسی لیے وہاں بٹھایا ہوا ہے نا کہ آپ کے اسپتال کے اوپر بہت پریشر ہے. مانا کہ کہا جاتا ہے، یہی جسٹیفائی کرتے ہیں نا جب آپ پمس میں، ہم پمس کے بارے میں مسائل پہ بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ اس اسپتال پہ تو کے پی سے بھی، کشمیر سے بھی، جی بی سے بھی، پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں، پریشر بہت ہے. تو آپ نے پریشر کم کرنے کے لیے ان جو 900 کتنی اسامیاں خالی ہیں ان کو بھرتی ہونے کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں، یا آپ نے کتنی ریکوزیشنز کی ہیں، کتنے آپ نے پیسے مانگے ہیں؟ رضوان غلزائی صاحب، یہ وہاں کا واقعہ ہے جہاں آج سے کچھ دن قبل یا کچھ مہینے قبل ہم نے ایک اسلام آباد معاہدہ کیا اور ہم دنیا کی صلح کروا رہے ہیں اور ہم دنیا کے فیصلے پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں وہ بڑے زبردست اقدامات تھے، لیکن کتنے کلومیٹر دور کا علاقہ ہے جہاں وہ اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی اور جہاں یہ پمز ہے. ہارڈلی بیرونی 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس ہوگا. تو بیرونی دنیا میں آپ سفارتی کامیابیاں جتنی مرضی سپیٹیں، اس ملک کی عوام کو اس سے کیا؟ آپ اسے نہ روٹی دے رہے ہیں، نہ تعلیم دے رہے ہیں، نہ کھانا دے رہے ہیں. اور وہ غریب آدمی جب سرکاری ہسپتالوں میں آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں یہاں بڑا آسان ہے میں بیٹھ کے کہوں کہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے. سر ہم خود بھی تو ذمہ دار ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، اس وقت پاکستان میں ایک انسانی جان کی قدر کیا رہ گئی ہے؟ ملک کے کسی ایک کونے خدرے میں کوئی طاقت کے اس اندھے استعمال میں آ کر کسی کو جس وقت دل کرتا ہے مار دیتا ہے. بالکل. ملک کے کسی دوسرے کونے میں کسی کی بے حسی کی سبب، کسی کی اس طرح کی جو نااہلی ہے، غفلت ہے، اس کے سبب یہ بچے جو ہے وہ جھلس کے، نومولود بچے جن کی عمر اب صرف چند دن یا چند گھنٹے تھی، وہ مرے جاتے ہیں. کوئی گٹر کے بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہم کرتے ہیں بات، کشمیر کی صورتحال ہم بات کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے بات نہیں کی، رک گئے، چھوڑ دی. وجہ تھی اس کی بھی. اور اسی طرح یہ جو ملٹری آپریشن اور خیبر پختونخوا اور کرم اور یہ جو جتنے بھی سیٹلڈ علاقوں کے علاوہ باقی جگہیں ہیں، کیا وہاں روز ماؤں کی گودیں نہیں اجڑتی؟ کتنی بات ہوتی ہے. اور تو چھوڑ دیجئے، یہ ابھی حال ہی میں چند مہینے پہلے ساؤتھ پنجاب ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل ہے تونسا شریف، وہاں کا ایک سرکاری THQ ہسپتال ہے جس میں بچوں کو HIV ایڈز کا ایک انتہائی سنگین اور تشویشناک واقعہ سامنے آیا تھا. جب اس میں میڈیا آؤٹلیٹس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ تونسا اور اس کے گرد و نواح میں 330 سے زائد بچوں جن کی عمریں زیادہ تر 12 سال سے کم ہیں کو HIV ایڈ ہونے کی تصدیق ہوئی تھی. اور اس میں بہت سارے بچے اس واقعات میں یا اس نااہلی میں جاں بحق بھی ہوئے تھے. اور اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ عالمی تحقیقاتی ادارے اور BBC نے اس پر خبر کی تھی، جس کے مطابق وائرس پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ استعمال شدہ انجیکشن سرنجز کا دوبارہ استعمال، سرنجز کے ذریعے ایک ہی دوا کی بوتل میں بار بار سوئی ڈالنا اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے بنیادی اصولوں کی شدید خلاف ورزی تھی. اس ملک کے میڈیا نے کتنی بات کی اس پر؟ نہیں بات کی، کیونکہ اس وقت پتہ ہے کہ جب پنجاب کے خلاف، مریم سرکار کے خلاف بات کی جائے گی تو ٹی وی چینلز کو اشتہار نہیں ملیں گے، اور اگر اشتہار ملیں گے بھی صحیح تو اس وقت ہمیں بھی یہ نہیں پتا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کون سی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے اوپر جب آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات اس کی ریڈ لائن میں شمار ہوتی ہے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. آپ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ایک ریسکیو آپریشن شروع ہوتا ہے. متی اللہ جان صاحب نے صبح اس کے اوپر پوری ایک سٹوری کی. قریبی کہیں پہ بھی آگ لگے اسلام آباد میں، اسلام آباد کا فائر بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ G7 خیابان سہروردی. تو اس کو ایک ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ جہاں موومنٹ بڑی آسان ہو، لیکن وہاں پر بالکل ساتھ ایڈجسنٹ نیکٹا کا ایک دفتر ہے. اس نیکٹا کے دفتر نے خیابان سہروردی کی سڑک کی ایک سائڈ پر قبضہ کر کے بیریئر لگا دی ہیں. وہاں ان کے گارڈز بیٹھے ہیں، وہاں پر عام انسان ٹریول نہیں کر سکتا. سڑک کی دوسری طرف 2 وے ٹریفک ہے اور درمیان میں بھی بیریئرز رکھے ہوئے ہیں. وہاں سے یہ جو فائر باؤزرز ہیں یہ گزر ہی نہیں سکتے. ان کو بہت لمبا ٹرن ان کو ایک متبادل راستہ، طویل راستہ لے کر پمس پہنچنا پڑا. اس کے بعد جب وہ گئے تو چلڈرن وارڈ کے باہر جو ایک دروازہ ہے وہ بند تھا. انہیں مرکزی دروازے سے گھوم کر اندر آنا پڑا. مزید وقت ضائع ہوا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے تو عملے نے ان کے اوپر ہرڈلز کریٹ کی جو ریسکیو کے لوگ ہیں. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ایمرجنسی ایگزٹ بند ہے.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچوں کی چوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کا ایک حل ہے کہ سب بند کر دو. یہ ایک نا نیچرل فینومینا اس وقت بن گیا ہے، بند کر دو، بند کر دو. کسی نے قبضہ کر کے سڑک بند کر دی، کسی نے دروازے بند کر دیے، کسی نے چیک پوسٹیں لگا لی. انٹرنیٹ بند کر آپ نے اس ملک کو ایک کیا چھاونی بنا لیا، بنا کیا لیا؟ بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا؟ یہاں تو کہیں پر بات نہیں ہوتی. اور پھر اس میں تیسری بات آپ اس پہ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت میں بطور صحافی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کون ہے اس سانحے کا ذمہ دار، براہ راست ذمہ داری تو اس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی آتی ہے پیمز کے، جن کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پرچی ہیں کہ ان کو کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا. اور دوسرے سیکٹری ہیلتھ تھے، آج وہ معطل کر دیے گئے. اس کے بعد جو ادارہ جاتی ذمہ داری ہے، چلیں وہ ایک وزیر مملکت ہیں مختار بھرت صاحب صحت کے، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک وزیر اعظم ہیں جن کو 2025 میں پارلیمان کی جو قائمہ کمیٹی کی سب کمیٹی برائے صحت تھی، اس نے لکھ کے دے دیا کہ اسلام آباد کے جتنے بھی سرکاری پبلک ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں یہ خدشات ہیں، اس کو بہتر کی جائے، بے ضابطگیاں ہیں، اور ریکمنڈیشن بھی دی. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا. تو جب میں ان تینوں حضرات کو دیکھتا ہوں تو ان تینوں کو مسلط اس ملک پہ کون کر رہا ہے؟ روٹ کاز ان اہلوں کو اس ملک میں مسلط کس نے کیا؟ عوامی مینڈیٹ کو چھین کر اس پہ شب خون مار کے، اور جن کو لوگوں نے مسترد کیا. جی ہاں، آج پیمز میں آیا واقعہ. آپ صرف اسلام آباد کے 3 MNAs دیکھ لیں جو گئے ہوئے تھے جی ہاں، میں سے. اب مطلب آپ دیکھ لینا، اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. جب وزیر صحت صاحب آج تقریر کر رہے تھے وہاں پہ پارلیمنٹ میں، وہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی، وہ تقریر ہی تھی، کھڑے ہو کے وہ کر رہے تھے. جی ہاں، پیمز کے باہر. تو وہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ کی تقریریں ہمیں نہیں چاہیے، آپ یہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد پھر آپ کو منہ چھپا کے وہاں پہ جانا پڑا، بھاگنا پڑا. اور اس پہ آپ کہیں کہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست اور کیا ہوتی ہے؟ سیاست کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی زندگی آسان بنانا. اگر اس معاملے پہ سیاست ہونی چاہیے، اس معاملے میں سب سے بڑھ کے سیاست ہونی چاہیے. اس معاملے میں اتنی سیاست ہونی چاہیے کہ یہ جو مسلط ٹولہ ہے اس کو گھر بھیجا جانا چاہیے. اور کسی نے استعفیٰ تک نہیں دیا. اتنا بڑا سانحہ، یعنی تاریخ میں شاید ایسا سانحہ کبھی ہوا ہو کہ بچے نومولود. یار کسی کے اندر اتنا مطلب اتنی یار رضوان بھائی، وسیم سوری، آپ اس کو کوئی سیلف آپ اس کو جاری رکھیے گا. یہ جو میں نے پتہ نہیں میں کیوں یہ بتا ہی نہیں سکا، حالانکہ میں اس کو بتانا چاہتا تھا. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا، یہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ انتظامی عہدوں پر، جو انتظامی عہدے ہوتے ہیں جیسے ED کا عہدہ ہے، جی جی، وہاں پہ بجائے اس کے کہ کلینیکل ڈاکٹر جو ہے، پریکٹسنگ ڈاکٹر جو ہے، میڈیکل فیلڈ سے وابستہ جو بندہ پریکٹس کر رہا ہے، ایسے آدمی نہ لگائے جائیں ایسے عہدوں پر، بلکہ ایسے لوگ لگائے جائیں جو انتظامی امور جو ہیں اس کا تجربہ رکھتے ہوں. لیکن ہمارے ہاں یہ کوئی ہاسپٹل اٹھا لیں، اچھا ڈاکٹر، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں فنگر ٹپس پہ. اچھا ڈاکٹر ہوگا، وہ ہاسپٹل کا MS بنا دو، وہ اسی ایک دائرے میں گھومتا رہے گا، نہ وہ پریکٹس کر سکے. تو یہ والوں کے ساتھ ملتا رہے گا، اپنی کون سی دوائیاں دعا ساز کمپنیوں نے بیچنے ہیں، کن ڈاکٹروں کو بیرون ملک بھیجنا ہے. جی، تو یہ جو پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، یہ اپنی تعیناتی کے وقت کلینیکل ڈاکٹر ہونے کے باعث ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے اہلیت نہیں رکھتے تھے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا خلاف ورزی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. ان کے حوالے سے جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ جو ہے اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. یہ جو ED پیمز ہیں یہ بیک وقت کئی عہدوں پر کام کر رہے ہیں. ED پیمز ڈین کریٹیکل کیئر، ڈین میڈیسن، ڈین پیمز کے امور دیکھ رہے ہیں. وزارت صحت کی جانب سے بھی معاملے کی نشاندہی پر PM ہاؤس کو خط لکھے گئے ہیں. اس سے پہلے پیمز میں کئی انتظامی عہدوں پر کلینیکل ڈاکٹرز براجمان ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں ان کی نااہلی اپنی جگہ، کچھ بھی اس کو نام دے دیں، پتہ نہیں، نااہلی اصل میں لفظ بہت چھوٹا ہے، اپنی جگہ پہ. اصل ذمہ دار یہ جو ڈاکٹر امجد جن کا تذکرہ کیا ہے، یہ جو پارلیمنٹ، یہ جہاں کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے ہر آئے روز. اب دیکھیں نا، گزشتہ روز پارلیمنٹ، سینٹ، پنجاب اسمبلی، تینوں جگہ پہ کورم کی نشاندہی ہوئی، اٹھے اور نکل گئے. اور ان میں سے کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کہے میں TADA اپنے جو ہے وہ نہیں لوں گا. ایک اجلاس کا خرچہ کروڑوں روپے میں ہوتا ہے، کروڑوں روپے میں ہوتا ہے، غریب ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر. کورم کی نشاندہی نکل گئے، اجلاس ہوا نہیں، لیکن ان کے پیسے پکے ہیں. یہ جو اتنے عہدے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہوگا، ہر طرف سے TADAs. اسی پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی، وہ ڈاکٹر امجد، وہ اسلام آباد کے ہسپتالوں کے حوالے سے، آپ اسی کا تذکرہ کر رہے تھے ابھی، وہ ادھر میرے پاس شاید ڈاکومنٹ تھا،
اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے کیا کیا امور جو ہیں اسلام آباد کے ہسپتالوں کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور کس کو بتایا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کو، شہباز شریف صاحب کو بتایا ہے. تو ان کے اس بتائے جانے کے بعد اتنی سی بھی تبدیلی آئی نہیں آئی. تو ذمہ دار کون ہوا؟ جو وزیر اعظم کو لے کے آئے. اور ہاں ٹھیک ہے وسیم صاحب. اچھا، اس معاملے میں نا ایک اور بھی یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ جب آپ ان میں ذمہ داروں کا تعین کریں اور پھر آپ جب سوال پوچھتے ہیں نا کہ ان سب کو اس ملک پہ، ان نااہلوں کے ٹولوں کو اس ملک پہ مسلط کس نے کیا، 8 فروری کا عوامی مینڈیٹ کس کو پسند نہیں آیا، اور عمران خان کی حکومت، آپ سیاسی حکومتیں اس ملک میں کرتے ہیں، تبدیل آپ کرتے رہیں، آپ کی یہ ہابی ہے، آپ کو یہ بڑا پسند ہے، آپ کے اس میں بڑے مفادات ہوں گے، لیکن خدارا اس کا جو ازالہ ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی زندگیوں سے نہیں ہونا. اگر آپ نے کوئی اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنا بھی ہے تو کوئی ایسا اہل ٹولہ مسلط کیجئے کہ جو اس ملک کے عوام کو ڈلیور بھی کرے، ایٹ لیسٹ ان کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلے. ان کے زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلے. اب آج یہ جو وزیر اعظم صاحب نے سیکٹری ہیلتھ کو معطل کر کے سیکٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو سیکٹری نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن کا اضافی چارج دیا ہے، اور پھر آج انہوں نے جا کر ایک دورہ بھی کیا ہے ہنگامی بنیادوں پر. اس سے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے پسندیدہ قاری تھے، خوشی محمد ان کے فرزند ہیں، اور پھر ان کے اوپر الزامات ہیں. یہ نیب کی کارروائی بھگت چکے ہیں، یہ غالباً ایک مرتبہ اریسٹ رہ چکے ہیں. یہ میں ان کے بارے میں نے تھوڑا سا آج ریسرچ کی ہے، آپ بتائیں. ہاں، صاف پانی سکینڈل میں ان کا نام ہے، نندی پور سکینڈل میں ان کا نام ہے، گندم سکینڈل میں ان کا نام ہے، پیٹرولیم سکینڈل میں ان کا نام ہے، رنگ روڈ سکینڈل میں ان کا نام ہے. آج کل جناب میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد میں گڑبڑ کے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جناب اس کے 120 ارب روپے کا منصوبہ، جی ہاں، اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، سی ای او بھی ہیں، اور نیب کی انکوائری بھی بھگت چکے ہیں. آپ نے وہ ایک شخص کو معطل کر کے ایک ایسا ہیرا اس ملک پہ مسلط کیا ہے. اور پھر جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سسٹم، وہ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی نیلوں کے ٹولوں کو آپ نے مسلط کر دیا، تو پھر یہ نقوی، یہ واڈے، یہ مصطفیٰ، اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم کولیپس کر گیا. اس پارلیمانی جمہوری سسٹم کو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میں نے نہیں چلنے دیا، اسد چودھری نے ماشاء اللہ لگائے تھے، رضوان غلزئی ہائبرڈ سسٹم لے کے آیا تھا. کون لے کے آیا تھا اس ملک میں؟ تو جب بھی آپ جس بات پہ بھی آپ آگے بڑھتے جائیں تو روٹ کاز ایک ہی نکلتی ہے. کھرائے کی جگہ جا کے. اور پھر اس سے زیادہ بے حسی دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت پہ جو تنقید کر رہا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو استعفیٰ مانگ رہا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. آگ لگنے کے واقعات کب نہیں ہوئے؟ اور جو آگ لگنے کے واقعات گنوائے گئے ہیں نا، ان میں ایک مارگلہ کی پہاڑیوں پہ بھی آگ لگنے کے واقعات کو گنوایا گیا ہے، اور وہ بھی عمران خان کے دور حکومت میں ڈالا گیا ہے. میں ذرا کوئکلی، کیونکہ وہ ایک ایسا رد عمل آ رہا ہے کہ جو ان کی طرف سے آتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا لیں گے. اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب 2018 کے اکتوبر میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ 0 پوائنٹ پہ آگ لگی، 2019 میں جو پرائم منسٹر آفس ہے اس میں آگ لگی، 2019 میں ہی مارگلہ ہلز میں آگ لگی، 2019 میں ہی جو ریزیڈینشل فائر ہے G93 میں اس میں آگ لگی، فائر ایٹ G6 اپارا سنڈے مارکیٹ یہ 2019 میں لگی، 2019 میں ہفتہ بازار میں دوبارہ آگ لگی، I8 مرکز میں 2020 میں آگ لگی، پارلیمنٹ لاجز میں 2020 میں آگ لگی. یہ بڑی لمبی تحریر ہے. واقعے میں کوئی جانی نقصان ہوا؟ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ یہ بچے وہاں پر جھلس جاتے ہیں، وہاں پر مطلب اچھا جو بے حس اور بے شرمی کے قطب مینار جو ہیں، بغیرتی کے بھی، جو اس قسم کی چیزیں بتا رہے ہیں نا، جسٹیفیکیشن اور توجیہ یہ بتا رہے ہیں کہ آگ لگی، ان عقل کے اندھوں کو بتانے والا ہو کہ مارگلہ کے اندر آگ لگنا اور ایک ہسپتال کے نرسری وارڈ میں کسی بھی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو، کسی اے سی کا کمپریسر ہو، نیبولائزر ہو، آگ لگنا، لوگوں کا نہ ہونا، سٹاف کا بچوں کو نہ نکالنا، اپنی جان پہ سر دھر کی بازی لگا کے نہ بچانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو 963 لوگ عملہ کم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو بہت سارے گیٹ بند ہیں یہ اس لیے بند ہوں کیونکہ گارڈز آپ نے نہ رکھے ہوں، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو سٹاف جس نے بچوں کو پکڑ کے 5 6 7 لوگ وہاں پہ ہوتے، 2 بچوں کو بھی اٹھا کے لے کے جاتے، بچے بچ سکتے تھے. خیر یہ باتیں وہ ہیں جو شاید دکھ یا غم کے اندر کی جاتی ہیں. سیڑھیاں لگا کے آپ نے وہ کھڑکیاں توڑ کے وہاں سے بچوں کی ڈیڈ باڈیز نکالی ہیں،
اور اس اپنی رپورٹ میں آپ بڑی خوبصورتی سے لکھ آگ رہے ہیں بجھانے کے آلات ہوتے ہیں کہ پراپر. فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس وار ان ایڈوکیٹ، وہ میں نے پرووائڈ کرنی تھی. ایک اور مجھے یاد آ گیا. اسی پمز ہاسپٹل میں، یہ جو پمز ہاسپٹل ہے آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان نے خود نہیں بنایا، یہ جاپان نے بنا کے دیا تھا. اور یہ ہاسپٹل یہ بچوں والا وارڈ جاپان کے بتا جی دیا تھا. ہاں اچھا یہ تھا ہی بیسیکلی بچوں کے لیے ہاں ہاسپٹل. ہاں. باقی چیزیں اس میں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں. چلڈرن ہاسپٹل اس کا نام ہے، یہ پمس وہ کے اندر نصرت ہے. جوید صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پتہ شاید تب سے ہے جب صرف F8 تک کچھ آبادی ہوتی تھی، اس کے بعد شہر آباد نہیں ہوا تھا. تو اب اس کے علاوہ ابھی اور کوئی آپشن نہیں ہے. جی ہاں. ایک صرف اس میں بتا دوں، دنیا بھر میں عملے کو ٹریننگز دی جاتی ہیں، ڈرلز ہوتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر امجد صاحب ہیں ایک، وہ اس کے ED رہے ہیں اس سے پہلے، بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں، اچھی ان کی ایک شہرت ہے. ان کے دور میں ڈرلز ہوتی رہی ہیں، جب تک وہ رہے ہیں یہاں پہ ڈرلز اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. اب وہ نہیں ہو رہی. اگر وہ ہوتی، وہ سارے پروسیجرز، وہ ساری ٹریننگز وہاں ہوتی. آلات ہوتے ہیں، وہ جو وسیم ملک صاحب بتا رہے تھے کہ آلات نہیں ہیں، اور بھی اس کے مائک اندر جو یہ یعنی CDA جو سرکاری ادارہ ہے اس کی رپورٹ سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ تو کسی BHU کے اندر بھی کم از کم اس طرح کی فیسلٹیز تو ہوں رضوان گی. غلزائی صاحب، پمز اس ہے یہ. وقت آپ ملک کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیے، ادھر وہ پنجاب ہو جہاں مریم نواز کی گورننس کے بہت سارے لوگ بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، خیبر چاہے وہ پختونخوا ہو. خیبر جی ہاں، پختونخوا بہت ہو، برے حالات ہیں وہاں بھی. ایون کہ آپ پشاور چلی جائیے، آپ لاہور چلے جائیے، اسلام آباد کے آج ہم نے حالات دیکھ لیے. ہر ہسپتال میں صورتحال ایسی ہے، ہر سرکاری اسپتال میں. ہر خیبر سرکاری پختونخوا اسپتال میں. سوری میں پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں کب کاٹ رہا ہوں آپ کو. یہ خیبر پختونخوا میں جو ہری پور کا بھی یہ ریسنٹ واقعہ ہے، اس پہ آپ نے KP کی حکومت کی بے حسی نہیں دیکھی. جی جی. یعنی 14-15 دن تک ایک بچی غائب رہی، اور وہ لاحقین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آیا. یہ چونکہ اسپتالوں کی ہم بات کریں نا، خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کے حالات کے اوپر ہم کسی دن الگ سے تفصیلات دیں گے. جو وہاں پہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ صحت کے شعبے میں بڑا انقلاب آیا ہے، تو وہ اور ہی حالات ہیں. ملک صاحب آپ برقی بات صاحب کر لے رہے کے تھے. آئے ہیں جو چلے اطلاعات. وہاں ایک وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹی ہے کہ انہیں صحت کارڈ ہے، ہاں، وہ وہ کسی پرائیویٹ پرائیویٹ اسپتالوں ہاسپٹل میں جاتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تھی تو چھین لی گئی. تو ہر ہسپتال کی یہ صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ باقی کہیں ایسا نہ ہو، لیکن ایک جگہ ایک واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد وہاں پہ جو پولیس کا رد عمل تھا، جو وفاقی وزراء کا رد عمل تھا، جو ریسکیو لیٹ پہنچا، جو ایک ادارے نے ایک سڑک پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ شاید انسانیت بھول چکے ہیں، یہ لوگ انسان رہے نہیں ہیں. یا بعض اوقات تو سارا دن آج میں سوچتا رہا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کو کنڈیم کس طرح سے کروں، لکھوں کس طرح سے. اس کا بڑا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے پولیٹیکلی. اس ملک میں جو پولرائزیشن ہے، جو نااہلوں کا ٹولہ مسلط کیا ہوا ہے، آئین اور قانون کی کسی کو اس وقت پرواہ نہیں ہے. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. اب بعض اوقات تو بیٹھ کر یہ ہمارے لیے ایک نیو نارمل بن گیا ہے کہ جس طرح سے اس ملک میں ایک وقت میں اتنی دہشت گردی ہوا کرتی تھی کہ روز کے 1-2 جو دھماکے ہم سنتے تھے اور ان میں شہداء کی تعداد، تو وہ شاید ہم اتنے بے ہوش ہو گئے تھے کہ وہ نیو نارمل تھا. آج اسلام آباد میں یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ پنجاب کے کسی دور دراز کے علاقے شہر میں ہوتا، پختونخوا میں ہوتا. پختونخوا کے جو اس وقت ایسے علاقے جہاں پر ملٹری آپریشنز اور دیگر صورتحال ہے، وہاں پر روز ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں. بلوچستان میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اب اس پہ بھی یہ جو آ کے کہتے ہیں نا سیاست ہو رہی ہے، اس پہ بھی آپ بے شرمی، ڈھٹائی، اس کا عنصر دیکھیے کہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد کو نا ایک انتظامی یونٹ نہ سمجھیں، کہ وہ جو ہمارا منصوبہ ہے، ہماری نئی خواہش ہے. جی ہاں، نہیں، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خواہش ہے، ہمارے جو اگلے منصوبے ہیں کہ اس ملک میں مزید تقسیم پیدا کرنی ہے، لوگوں چاہے وہ سیاسی جماعتیں نہ مانیں، یہ جو فارم 47 کی پارلیمان ہے اس کے ذریعے مزید آئین کو روندنا ہے اور اس میں نئے یونٹس یا صوبے بنانے ہیں. تو آپ اس کو اسلام آباد کو اس نظر سے نہ دیکھیے، کیونکہ اسلام آباد انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اس طرح سے وہ ایک الگ، وہ بھی وفاقی حکومت کی ملکیت میں، مطلب ان کے زیر اثر میں یہ ٹیریٹری ہے. سنیں بات، سندھ میں پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ نئے صوبہ نہیں بنے دیں گے، تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ یار تم کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں نا، ہمارے سیاستدان بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو جو وفاق تمہارے پاس ہے، وہ وہاں جو تم نے کارکردگی دکھائی ہے، جی ہاں، آپ کے لیے صوبے بنانا بہت اہم ہوں گے، کسی کے لیے بھی بہت اہم ہوں گے، لیکن وہ گورننس کے لیے لیکن نہیں ہے. آپ کیا لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ رضوان غلزی صاحب، ایک ہی چیز ہے، یعنی اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ بچے جننا چھوڑ دیں. بالکل. اس میں حکومتیں بہت ساری، مطلب حکومتیں، سیاسی جماعتیں، ادارے، مسئلہ
ان حکومتوں سے زیادہ مسئلہ اس نظام کا ہے. یہ نظام صرف چند لوگوں کو جو اس ملک کی اشرافیہ ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ نظام موجود ہے. اس نظام میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ جو نظام کے بینیفیشریز ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ جی محسن نقوی فلاں ہیں، فیصل واڈا فلاں ہیں، مصطفیٰ کمال فلاں ہیں. کوئی باعزت شخص، کوئی قابل شخص اس نظام کی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، تو اس نظام کو اسی طرح کے اناڑی میسر ہیں اور ان کے ساتھ وہ یہ نظام چلا رہے ہیں. اور دوسرا، یہ کہیں بچہ گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، کہیں کوئی بچہ درندگی کسی درندے کی زیادتی کا شکار ہو کے کسی کے بچے مر جاتے ہیں، تو یہ بچے اسی طرح مرتے رہیں گے. کوئی بم دھماکوں میں مارا جاتا ہے، کوئی احتجاجوں میں مارا جاتا ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس وقت تک مرتے رہیں گے جب تک یہ بے انصافی کا، ظلم کا نظام قائم رہے گا. اور ظلم کے اس نظام کے خلاف یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم سب اس نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اور ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ اسی طرح مرتے رہیں گے. ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بہتر، جیسے چوئی صاحب نے کہا، کہ بہتر ہے کہ مائیں پھر بچے جننا ہی چھوڑ دیں. یہ بہت افسوسناک جو بات ہے. جن چکی ہیں ان کو کیا کریں؟ ان کا کیا کریں؟ تو اس میں یا تو یہی ہے نا کہ یا تو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. وقت آ گیا ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ جو پھیلی ہوئی ہے، جو اس ملک کے بچوں تک پہنچ چکی ہے، وہ شاید ان کے بچوں تک نہیں پہنچے گی. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی وقت اس میں اگر یہی نظام چلتا رہا تو ہم سب کے بچے اس ملک میں غیر محفوظ ہوں گے. فیصلہ بہرحال لوگوں نے کرنا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.